یا غوث اعظم جیلانی کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن بالقاسم ہے کیوں نہ قاتل کیوں نہ قاتل ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قاتل کیوں نہ قاتل ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قاتل ہو مختار ہے بابا تیرا کیوں نہ قاتل ہو کہ مختار ہے بابا تیرا کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی میرے آقا کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی تجھے دی تجھے دی کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ تیرا دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دز دل جی شیطان دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دز دل جی الٹے ہی پاؤں پھر دیکھ کے تہرا تیرا الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تہرا پھر بولو تجھ سے در در سے سگ سگ سے نسبت مجھ کو یا غوث تجھ سے در در سے سگ سگ سے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی غلامی کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا سارے بولو حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا پھر بولو حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا قسمیں دے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں بھی اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد سے بچا لے۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے وعدہ کرو کہ حضور غوث پاک کی محبت میں سارے مبتلا ہو، یہ وعدہ کرو آج کے بعد حسد نہیں کرنا اور نمیت اللہ علی نہیں کرنی ہے۔ ایک گل حسد کسے نال حضرت جی ہیں، ان سے حسد نہیں کرنا، ان سے نہیں کرنا، ان سے نہیں کرنا، کسی سے نہیں کرنا۔ مولوی بھائی اگر حسد سے نکل جائے خدا کی قسم چلتے پھرتے ولی بن جائے۔ اگر یہ نادخان حسد سے نکل جائے تو پہلے تم پڑھی، میں پڑھی، کن پڑھی، کن پڑھی، کن سے نکل جائے تو یہ سارے ولی بن جائیں۔ چلو سارے تھے کوئی نہیں بیٹھے، جڑے تسوں بیٹھے کو وعدہ کرو حسد عزت کون دیتا ہے؟ ایک آواز میں بولو کون دیتا ہے؟ ذلت سے کون بچاتا ہے؟ محبوب کا عشق کون دیتا ہے؟ محبوب کے صدقے بلند کون کرتا ہے؟ محبوب کے صدقے پناہ کون دیتا ہے؟ محبوب کے صدقے بڑا مرتبہ کون دیتا ہے؟ تو دیکھو حسد کر کے اپنی جانوں کو بھی نہ جلانا اور خدا پر بھی دانا نہ کرنا۔ تم نے نہیں دیا، خدا نے دیا ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی یہ ملے تو یوں کہہ دیا کرو یا اللہ انہیں مطلبے جو اور عزت اللہ دے، اللہ تیری شان بھی بڑھا دے۔ ایساریاں غیبتاں پرندے چلندے کلندے حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ مثلا میں انہوں حضرت نہ حسد کر سنا یہ تو شروع کر دے سامنے دو بندوں میں بیٹھا ہوا وہ تو ایسا ہے سڑ سڑ کے کولا ہونا۔ دیکھو تیری نماز کا کیا کام، تیرا روزہ کس کام کا، تیری داڑھی اور آج کس کام کے؟ صاحب ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطبہ۔ حسد نیکیاں نو ایج کھا جاتا ہے جیویں آگ لکڑ نو کھا جاتا ہے۔ اے سائیں دا فرمان ہے، اے رحمت عالم جانے جانا کا فرمان ہے۔ اے قادریو، اے چشتیو، اے محمدیو، اے مصطفیو، وعدہ کرو حسد کسے نرمی نہیں کرنا۔ یہ رونے سارے حسد ہیں۔ میرے آقا و مولا سلطان باؤ نے عین الفقر کتاب میں ایک حدیث کشفی لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بیماری زیادہ ہمارے پڑھے لکھوں میں زیادہ ہے، پڑھوں لکھوں میں زیادہ ہے یہ بیماری۔ اللہ ان پر بھی ہم پر بھی رحم کرے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں لو حضور کا فرمان ہے لولا الحسد فی العلماء لصاروا من منزلۃ الانبیاء۔ اگر علماء میں حسد نہ ہو تو یہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح برکتیں تقسیم کرنا ہے۔ نبی نہیں ہو سکتے، نبی حضور کے بعد کوئی نبی، ایک آواز میں بولو نبی، رسول، سرکار کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی، اور جس نے مانا وہ مومن اکسے جمال مصطفیٰ ولی ہوتے ہیں۔ اولیاء کے چہروں میں نور مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو نبیوں کی طرح بابرکت ہو جائیں گے۔ تو آپ کم از کم جو میری مٹھی میں آئے بیٹھے ہو اور غوث پاک کے سین میں آئے بیٹھے ہو، ہمارا نہیں ہے، یہ شہنشاہ بغداد کا ہے۔ آپ وعدہ کریں حسد ایک باقی کا نمبر آپ ٹھیک ہو جا سکتا، جب تم سڑنا چھڑ دیو گے نا باقی آپ ٹھیک ہو جا سکتا، باقی سارا ٹھیک یوں ہے تو یہاں ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے تو کیسے ہے کیسے ہے یہاں بس سائیں پر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں
کبھی تکبر نہیں کرتے، دب کے بولو کبھی تکبر نہیں کرتے، ان میں غرور نہیں ہوتا، جتنے آن لگے اللہ خود ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ پھر وہ محبوبہ والا مسئلہ ہے، محبوبہ تھے اصلی جو انہیں جال سکتے ہوئے، محبوب نکلنا بھی چاہتے جال میں جو نکل نہیں سکتے۔ دیکھو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، پیر بھائیوں نے تقریر کیا، کیا کیا؟ انہیں عذر پیش کیا، وہ تقریر چیزیں غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ میرے کو تو بہت دنیا ہو رہا میں نہیں پتا، اور تسارے میرے کو چکے میرے کو بہت اللہ میرے معاف کرے، ایک آواز چاہو آمین، اللہ میری مغفرت کرے کہو آمین، اللہ پاک گناہوں کو بھی اللہ پاک نیکیوں سے دے دیو، میرے سے بہت ہو جاتی ہیں، بہت ہو جاتی ہیں۔ یہ خطیب جو ہوتے ہیں نا، خطابت کرتے ہیں جو، وہ پھر غلطی کا چانس بہت ہوتا ہے، چکر بولتے ہیں نا، زبان تو پتہ پھسل جاتی ہے، نہیں گل کرنا لگوں نکل جاتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی انہیں ہاتھ جوڑ گیا اپنی چیز آئی، تو میرے کو علم کو نہیں تک لاؤ پریاں پانڈیاں دیئے نشانیاں۔ ایک دن میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ مجھ سے فرمانے لگے، پترا ادھے کڑے چھلک دن، پترا ادھے کڑے چھلک دن، تو پریاں نہیں چھلک دا۔ یہ بڑی گل سمجھائی انہوں نے، تو انہوں بھی کوئی سمجھ آئی نہیں ہے۔ مثلا تکبر جڑا ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، یہ مارتا ہے پٹھا کر کے کر دیتا ہے، تو میں نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی چرخا بولے سائیں سائیں میں نہ ہی سب اللہ سب بچاوے نہ بیماریاں۔ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، میری جناب نہ اوقات کونی، علم کونی، تقریر میرے کو نہیں، ایک داتا صاحب فرماتا فرماتے ہیں پھر وہ ایک طرح کیوں ہے نبی پاک آگئے، وہ آگئے حضور پاک نے فرمایا چلو جنید تقریر کرے، وہ ہن تو آڈر ہو کے وہ ہائی لیول دے ایک اور بچ گڑبڑ ہوگی۔ وہ حضرت جنید بغدادی وہم کے پہ گیا تک انہاں اللہ بیماریوں تو وہمہ تو بچائے، انہوں نے وہم پہ گیا، انہاں گیا بھائی میں پیر تو نہیں بڑھا ہوگا، میں نے تو نبی پاک آن کے گئے۔ حضرت جنید پاک کو جب یہ وہم لگا نا تو میں تو پہلے دسیا ہے اللہ محبوبہ تے جال سکتا ہے، ایک رسلے کون لگن تے اللہ ہون دیندہ نہیں۔ یہ گل دسی جی نا تھوڑی دیر پہلے یاد ہے کون ہے؟ وہ جناب نے رسلے کون لگے نا تکو کے وسوسہ آیا کہ پیر تمہیں کیا ہو گیا؟ وقت ہو گیا، ابھی میں دوسرا وہ بھی تھوڑی دیر پہلے چاہتی نہیں کوئی خواب کی بات کر، میں نے کہا چپ تو انہوں خواب آن کے دباؤ جنہ اعلان کرو آگے، تو ویسے بھی تصوف کے احوال بیان نہیں کرنے چاہیے، ایک کان کھول کے سن لو۔ اگر تو حضور کا دیدار کسی نے ہوتا ہے تو تسی محلے وچ نہ جا کے بیان کرو، ہم نے اس کا نقصان اٹھایا ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ گلاں میں کیتیاں جدا میرے نقصان ہویا ہے، تو بچیوں میں تو انہوں نقصان تو بچانا چاہنا، قرآن میں نقصان تو بچانا چاہنا، پترو پیو دی غلطی کو پتر دے سبق سکھ لے وے تو پتر دے ویلا بچ جانا۔ نہیں جی گل سمجھی، سبحان اللہ، میں نے نقصان اللہ نہیں کرنی چاہیے، جڑی گلاں ہون دباؤ۔ اب مجھے بہت زیادہ کوئی مستی آئی ہوئی ہونا کوئی گل کرنی ہوئے اے علی رضی اللہ کر لینا بس، یہ ویسے ہی کھو ہے گڑوں اندر گل آیا، ہم نے کہا ہمارے مرنے کے بعد بتانا تو بتانا کسی کو نہیں بتانا، یہ گلہ چلے تو سب بھی اتنے جڑا آنے کے بیان کرتے نا بتانے کے لیے کچھ دیدار کو یہ وہ نہ کریا کرو، جے تو تسی یہ سمجھتے ہو بھئی اللہ کا بندہ ہے اللہ تو ان مجھے اللہ کا سدے تجھے اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے ہو تو جڑا اللہ کا بندہ نہ ان کا گل کرنی نہیں تھے، کوئی گل سمجھنے کی نہیں۔ دیکھو میرے مرشد پاک نے نا آپ ایک مرتبہ آپ نے دنیا سے جب آپ کی بظاہر پردہ پوشی ہوئی زندگی ظاہر پوری ہوئی تو خلافت کا رولا پڑا اور خلافت خلیفہ کون پڑا حضرت ہمارے نام نیٹ نہیں کر کے رولا ہے۔
ایک صاحب کو چنا یہ مسئلہ بات وہ جو صاحب چنے گئے انہوں نے میں پگڑی بننے یہ بنانی اسی کی پیرا بنا دے رہا یہ نہیں بنائی تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں جناب تسی نہ پیر پائیں سارے تسی ذرا بن مہربانی وہ جڑے بندے آئے نا پگڑی بنانے نے وہ سارے سب دنیا دار قسم دے سمجھے انہوں نے کہا ایک گل دسو کہ یہ جڑی پگڑی ہے یہ دنیا دی ہے یا دین دی انہوں نے کہا کہ یہ دین دی پگڑی ہے انہوں نے کہا پھر تھوڑے تھوڑے دین جی دنیا دی ہے تو وہ دی میں لوڑ نہیں فقیر تیز تو ہوتے ہیں تو وہ واپس اسی طرح ہے اگر آپ کو خواب خواب آتی ہے تو اگر سمجھتے ہو کہ سامنے والا بندہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر لمبی باتیں کرنے کی ضرورت ہے اچھا بولو یہ اللہ کا بندہ نہیں تو پھر ایسے اللہ کا بندہ نہیں ہوتے پھر اللہ کی گل کرنے تو فائدہ لہذا تم صبح سمجھ کرنا اپنے اندر محفوظ ورنہ رولے پہ جانے وسوسے بھی آتے ہیں حضرت جنید بغدادی کو وسوسہ آیا کہ میں اپنے پیر سے بلند درجے پر ہو گیا ہوں کہ مجھے حضور نے آ کر فرمایا کہ تم تقریر ادھر جناب مجھے خیال آیا ادھر حضرت سری سچی نے اپنے ایک مرید کو بھیجا جا جنید نو جا کے کہے نہ پیر پائیاں دی مننی ہے نہ مشاعر دی مننی ہے نہ میری مننی ہے ہن تے حضوراں فرمایا کر دے وہ جب پیر بھائی پہنچا حضرت توتے شریف اڑ گئے آپ شان آپ نے فرمایا یہ میں سمجھا میری زیارت ہوئی انہیں مجھے پتہ بھی ہے افضل کی تم ہو گیا میں بس جی اللہ نے بچانا تھا دوڑے گئے حضرت تشریف فرما سری سکتی آگئے قوم چومے چون کر کہنے لگے حضور یہ تو انہوں کس دسیا ہے تو میں نوں حضور نے فرمایا انہاں کیا پترا اور جدوں تیرے کو سرکار دی زیارت نو ہو رہی تھی نا وہ دو میں نوں اللہ دی زیارت ہو رہی میں نے میرے رب نے فرمایا بھائی سری سکتی وہ تیری بھی نہیں سمنی تے بنیا ہونا دی بھی نہیں مندہ میں محبوب نو کھال دیتا ہے ہون کھلے گا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کشف المحجور میں یہ واقعہ لے کر ایک جملہ لکھتے ہیں وہ جملہ سننے والا ہے آپ فرماتے ہیں بھائیو احوال سے جو باخبر ہو افضل وہ ہے جو احوال سے فرمایا یہاں جنید بغدادی سری سکتی کے احوال سے باخبر نہیں تھے لیکن سری سکتی جنید کے احوال سے باخبر تھے تو آپ سارے اپنے اپنے سینوں کی طرف توجہ کیا کرو سینے سترے رکھو انہاں اندر گند بلا نہ پڑیا ہے سن دے ہو کہ نہیں انہاں اندر حسد نہیں آن دینا اے تن رب سچے دا گجرا کل ایمانداری نال میں دسو سارے دے سارے میں بڑھ مڑ چمٹی جڑی سن آیا ہے اے صوبہ بھی پائی کوئی ہے کہ انہیں بھی اچھی آئی کوئی بھی اچھی ہے کہ کپڑے بھی میں کسی دے پائے آپ کے یہ نہ سمجھنا بہت پیٹو کو پھٹک لگ گئی ہے یہ ہمارے ایک سیفی دوست ہیں تکے نا سیفی کے بات یہ ہمارے ایک سید افضال شاہ صاحب دوست ہیں سیفی جوہرہ نے یہ کپڑے کو نہ دے یہ صوبہ ڈنگی ہمایا کالی اللہ مبارک صاحب فاروق صاحب یہ کتوں لے آئے یہ مسکت جو ہم جو ہے نا اوپر سے آئے آگے سب کچھ خدا کا کیا ہے یہ اکھا دینا والا کون ہے یہ وجود کس دا ہے یہ سب کچھ اللہ دے بندہ میں بھی تو میں نہیں ہوں بولا ہے تمہارا لیے آج کہ میں بیٹھ کے ہوں ان کو خوش کرنے کے لیے صوبے پر اگلی باری صوبہ نہ رکھا ہے یہ دعائی خدا دیجئے انہیں ہوتے رکھ دیو کوئی اتنی دوسروں کا تو انہوں نے بات ہے ویسے کدے کدے میں اس پروگرام کو لاوا بیٹھ جائے لیکن پروگرام پر ہم پوری چرپائی پر بیٹھے وہ چرپائی اگلی باری کتھے ہونی چاہیے وہ کھجورہ نہیں وہ یہ تھے آئندہ ہونی چاہیے آپ وہ انشاءاللہ میری کو منوں گے تو بیٹھے میں چلو ہوگا مجھے چوکا میں گدیش نشیر نہ کرو نرمانی تو آٹھی نہ ہی کرو
بادر آپ کی قدی نشین ہو جائیں گے مجھے نصر والا کا. تو بہرحال ہم بیٹھیں گے آپ کی خوشی کے لیے کبھی کبھی بیٹھیں گے. یہ بہرحال اس پروگرام میں آندہ وہاں ہونا چاہیے ٹکڑ میں کوئی ساتھ ساتھی آئیں گے وہ بیٹھ جائے. یہ تن رب سچے دا سارے بولو نا پترو یہ تن رب سچے دا پھر بولو اے تن رب سچے دا اے تن سچے یہ کیا ہے بولو میری طرف دیکھو ریاض صاحب منت اور بکاری صاحب مجھے نظر آتا اجرائے بیٹھے رہنا اٹھنا نہیں یہ جڑا ہے سینے نا جڑے دھونگے بیٹھے ہو تاکہ تو سمی تک لاؤ ہے اے جڑا اندر ہے نا جی یہ اجرائے الہی ہے یہ اندر تسی ایمانداری نے دسو اللہ نمازے جان کے دسو پلیت پانڈے میں کوئی پاک چیز پائی تو جس سینے میں حسد ہو تکبر ہو غرور ہو منافقت ہو چگلی ہو چوری ہو گندگی ہو اس سینے میں اللہ کا عرفان آئے بولو تو اس سینے کو آپ نے پاک رکھنا ہے کرو وعدہ رکھو گے کسی کی غیبت حسد سے بچنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا اگر آپ ساری رات کو تہجد پڑھیں ساری رات تہجد کی نماز اگر آپ پڑھیں اور اشراق میں چاشت وبین بھی پڑھو تو چھوڑ لو قبلہ حضور غریب نواز بندہ پرور اور ذرہ برابر کسی سے حسد کرو. اور یہ عجیب کلام صاحب اور پروفیسر عبداللطیف صاحب غور سے سن خلیفوں میں یہ بڑی اصل ہوتی ہے میں اگے تو میں اگے تم میں وہ بڑا ہے جو پیچھے آگیا تم میں وہ عظمت والا ہے جو اونچا بولو میں تو تقریریں کرنے کے لیے جاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ نہ نصیب ہو کر جھوٹ بولو. میں تو تقریریں کرنے جاتا ہوں کبھی سٹیج پر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی کبھی اپنا نام میں نہیں لینے دیتا ہوں اس کو پیچھے چپ کر کے لگ کے بیٹھ جاؤ جو تو تقریر کریں گے ساری دنیا میں نظر آ جائے آگے آگے بڑھنا. یہ تم میں سے وہ عظمت والا ہے جو نیچے ہو جائے جس قدر آپ نیچے ہوئے اللہ اتنا آپ کو بلند فرما دے. گل سمجھ آئیے کہ نہیں تو تسا میرے نال وعدہ کرتے ہو انہاں گلاں تے عمل کرسو سچی دل نال عمل کرسو کہنا حاصل کرنا اور کسی کو کوئی اللہ پاک نے گاڑی دے دی تو ایسے چل 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 کے کوئی گھارے کہ کوئی مال ماریا میں کسی کو سو اللہ کی قسم ہے قرآن شریف کی قسم ہے میں اپنے کنہ نہ سنتا ہوں حضرت صاحب میں جی یہ روائی مٹ کے کھا گئے یہ روائی نے مامی میں روپیہ لگ دیتا ہوں وہ بھائی بندہ خدا تمہیں کیا اثر کر کے ملے گا کیا ملے گا بتائیں آپ کو اگر اللہ پاک نے حسن دیا ہے آپ کی اتنی موٹی اللہ نے آنکھیں دیئے تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ اصل کریں یہ اتنا چھوڑا کیوں ہے تو تم نے خدا کی ذات پر اعتراض کیا ہے اس لیے کہ مالک الملک وہ ہے. آپ کو ایک بات بتلاؤں ایک بندے کی ولایت ختم ہو گئی اس بات پر ساری کہانی نہیں سنانی تھوڑے جے اشارے کر سکتے کلیاں بارے دیکھ پوری ڈیٹیل دسا. ایک فقیر سی مرتبہ ولایت سے گر گیا کہیں گھوم رہا تھا وہ سمندر کے کنارے مرتبہ ولایت سے گرا ایک اور اللہ کا ولی جا پہنچا ہوا ادھر وہ ویسے ہی وہ بھی انچم گھومنے کہیں چلے گئے
بندہ خدا. اس بندہ خدا نے جب دیکھا تو اس کو ایک لمحے میں معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ معذور ہے. کیا ہے؟ معذور سمجھ گیا؟ یہ نہیں وہ اپنے اس مرتبے جو ڈکی ہے. انہوں نے کیا کیا, میرے کلیجے کے ٹکڑوں ملے, ملاقات کی, تو اس دوسرے درویش نے کہا میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک میرا معاملہ سیدھا کر. انہوں نے کیا دعا تمہیں کردہ ماں ہویا کی ہے اتنا تیری تو بڑی شان سی تو دیکھ گئے ہیں. انہوں نے کہا حضور ایک دن میں نے یہ بات کی, ادھر ہی کنارے پر میں کھڑا تھا تو بارش ہو رہی تھی, سمندر پر ہو رہی تھی اور خشکی پر نہیں ہو رہی تھی, تو میں دل میں خیال لے آیا اللہ پاک بادشاہ ہے تو جتنے پانی کی لوڑ ہے اتنے نہیں پانی برسانا, تو سمندر میں پانی بھی برسانا. کہا بس یہ خیال رہنے کی دیر تھی کہ سینہ کھالا ہونا, اور ایک غیر کسی آواز سنی ہم پر اعتراض کرتے ہو. یہ جو حاسد ہے یہ اللہ کی تقسیم اور عطا پر راضی نہیں ہے. استغفر اللہ پڑھا. ہاں اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کو دعا کرو اللہ تجھے اس سے زیادہ عطا, اور اگر کوئی نقصان ہو جائے کسی کا تو بھی یہ دعا اس کو پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ تو اس سے بہتر مجھے دے اور مجھے اس تکلیف پر صبر دے. اے مائی سمجھنا حضرت ام سلمہ ام المومنین, ام المومنین ام سلمہ یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی پہلے رضی اللہ تعالیٰ. ایک پھر بعد میں حضور سے نکاح ہوا نکاح. یہ مائی سلمہ کا جب خامد بہت ہوئے ابو سلمہ حضور کو چھوڑ گئے. سنیے غورنا گل غورنا سنے یہ دعاواں جی میں تمہیں سکھا رہا یہ سائیاں دیاں نے چلے گو یہ سرکار پاک دیاں گلنا تو سچیاں گلنا کسے دیاں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار پاک نے ان سے کہا مائی یوں کہ یا اللہ مجھے صبر دے, مجھ پر فضل کر, تو مجھے اس سے بہتر دے. وہ مائی صاحبہ عرض کی تھی دل میں بھئی میں ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا, ابو سلمہ سے اچھا ہوگا. لو جی جب عدت پوری ہوئی تو نکاح سرکار سے ہو گیا. اور درسو سرکار ابو سلمہ سے بہتر ہے. ابو سلمہ تو ابو سلمہ 1.25 لاکھ نبیوں کی افسر کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو ایسے میں مثل ہے کہ حضور کے ساتھ کا کوئی ہے ہی نہیں. حضور خود فرماتے ہیں سید الانبیاء خمسہ, 5 نبی نے جڑے نبیوں دے سردار نے, 5 نبی جڑے سارے نبیوں دے وہ بولو سارے نبیوں دے سردار اے 5 نے ہو. کیڑے 5 نے؟ حضرت آدم پاک نے, حضرت نوح پاک نے, ابراہیم پاک نے, عیسیٰ پاک نے. فرمایا 5واں میں آن تو میں انہیں سارے کا سردار. یہ وہ نبی ہیں ہمارے کہ جبریل بھی جن کا حالم ہے انما خلق لخدمت رسول اللہ. جبریل پاک تخلیق حضور کی خدمت کے لیے ہوئی ہے. تو میرے دوستو یہ دعا کرنی چاہیے. اگر نقصان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پڑھا کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سارے پڑھو جو بندہ نقصان کے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے نقصان سے بہتر اسے عطا فرما دے. اچھا ایک مزیدار گل, اور اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو, کیا دیکھو تسی فوراً کو اللہ اور دے دے, اللہ تجھے یہ پکے رہو. میں تمہیں کہ تسا سمجھ دیو کہ میں تمیز تاکہ کدھے نہیں دیتے. یہ تمیز ہے. وہ اینجل لکھا گیا نا تمیز کی کروں گے لے نہ وہ ہم دے میں نہ تم لوگ نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ستیہ ناس ہوا ہے نا بیڑا گھر کا ہمارا اسی وجہ سے یہ بہت بڑا تمیز ہے. اگر تسی سمجھو
اور جتنے تساں پریشانے حال ہو تسی اللہ کو حاضر جان کے وعدہ کرو میرے اللہ کے عمل کرو گے اگر اللہ نہ بدل گے مجھے فقیر نہ لیکن وعدہ کیا جب کبھی کسی نعمت والے کو دیکھو تو کہو اللہ تجھے اور دے وہ عجیب جائے گا دعا تساں کی مجھے تھی ایک کام جناب عجیب ہو جائے گا کہ جی میں تو ہے نا سکون نہیں کہ وہ مارا گیند اس کو میں گیند ماروں 10 لگے پلٹ کے میرے پاس یہ دعا جو اللہ کرتا ہے نا اللہ تجھے اور دے دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی قسم ہے جو دعا دیتا ہے اس کے حق میں بھی قبول ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں ملک کو معلق کر کے دوتے ایک فرشتہ لٹکایا گیا اچھے سر ہوتے علا راہ سے بندے کے سر کے اوپر اور جو ہی بندہ کہتا ہے یا اللہ اس پر رحم کر وہ فرشتہ کرتا ہے ملک بمسلم ملک بمسلم ملک بمسلم تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو تیرے لیے بھی آم کے آم کتلیوں کے نام قبلہ جی دعاواں دے جاؤ لوگوں اپنا فائدہ بھی کری جاؤ ایک آخری حدیث شریف پھر دعا اور لنگر شریف جس طرح لنگر کھاتے ہیں اسی طرح کوئی بے ترتیبی نہیں ہونا چاہیے اپنے معمولات کو ویسے نظر رکھنا اور حدیث شریف آخری سن لو حضور نے فرمایا جس شخص نے میری امت کے لیے 27 مرتبہ روز مغفرت کی دعا کی کتنی مرتبہ من استغفر 27 لے امتی جس نے میری امت کے لیے 27 مرتبہ روزانہ مغفرت کی دعا کی اللہ اسے اکابر اولیاء میں شامل فرمائے اور وہ مستجابات ہو جائے گا اور ان ملکوں میں شمولیت ہو جائے گی جن کے صدقے اللہ بارش برساتا ہے جن کے صدقے اللہ روزیاں دیتا ہے جن کے صدقے اللہ دشمنوں پر فتح دیتا ہے کون کون ہے اس حدیث شریف پر عمل کرے بڑی گل ہے بڑی ہاتھ ہے بڑی گل ہے جیس گھر دے پکے ہو تو تسی آپ دم بڑھ گئے جیس سچے ہو جھوٹے ہو تو تسی کو آپ جانا جیس سچے ہو تو تسی کیے بڑھ گئے ہو اچھا بولا آپ ہی تمیز ہو گئے قسم رب دی مستجاب الدعوات اور یہ ویسے ہی ہوتا ہے چکر چکر ہوتا ہے بندہ ایک نہیں جی تو سب 50 سال مرید ہی ہو ایک گھر دسو جی قبلہ بدر الاسلام بدر صاحب میری جان پڑھ دے تو ماں بندہ کدے موچی کو لگو رہے 6 مہینے بعد ڈنگا سیکھ لیتا ہے اچھا بولا یہ 6 مہینے درسی کو لگو رہے تو کوئی گلا ملا کٹ لے گا تو یہ کدے 5-6 مہینے بندہ کسی سنار کو لگو رہے تو کوئی سوائی شوائی کر لے گا سونے کر لے گا کیا وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے کام یا اس کو اس نور کی طلب نہیں قبلہ اصلی نور کی تلاش کرنی چاہیے نور حق پہنچنا چاہیے خدا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور جس طرح حضور نے فرمایا ایسے جینا چاہیے پھر زندگی نورن علا نور ہوتا ہے تو سام وعدہ کر دیو بھئی یہ روزانہ دعا بھی مانگو گے کتنی باری اب ایمی کہہ دیا کرو اللہم اغفر لی امت محمد اللہم اغفر لی امت محمد اللہم موجاں تسی آپ بھی بنے جاؤ یہ میرے بندے کو جو کہنا پورا انہیں تھوڑے سے بس بسے بھی ہیں رولا یہ بھی ہے بڑا یہ بھی مصیبت ہے رولا پتہ ہے کہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی میں درود شریف پڑھا میں اجازت دیو یہ جڑے 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا جی کی نہ یہ بھی قبلہ یہ بھی سن لو جیو علی سرکار تساں یہ گل سن ایک قسم قرآن شریف دی ان 2 نمبر پیراں نے بندے کو ٹھگن واسطے گلاں بنائیاں اجازت ہم نہیں دیں گے تو گرمی کر جائے گا کوئی گل سمجھ آئی ہے ہم اجازت نہیں دیں گے تو وظیفہ کیا کر جائے گرمی کر وہ بندے ڈرن نہیں میرے اچھے کر دو گرمی ہو اور چلیا دیوانے رب فرمائے درود پڑھ نبی فرمائے درود پڑھ مصطفیٰ فرمائے میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا وہ شخص کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے جس طرح کے دو انگلیاں جوڑے گی
گرمی کر لیا یہ کوئی کریزی نہیں یہ پیٹ کی گرمی ہو جائے گی خوف خدا کرو شرم کرو امت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو خدا کی قسم قبر میں اشد بہت اگے ہے اترو قبر میں جنوں دکھانا ہے سیدوں کیا مجھ لے کر جاؤ گے حضور سے کہ یہ آپ کی امت سے ہم نے وفا کیا آپ سے یہ سلوک کیا اپنی شخصیت چھوڑ سائیں کے پیچھے امت کو لگا سائیں محور ہے سائیں مرکز ہے سائیں اصل ہے سائیں مطلق ہے نائب اعظم سائیں ہے اللہ کا مختار خلیفہ محمد باقی جس کو جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے اور اللہ کے بندے کھیکھڑ نہیں کرتے اللہ کے بندے ڈرامے ڈھومے اچھا بولو ڈرامے نہیں کرتے وہ سیدھے سادے بندے ہوتے ہیں تو سب کہتے مولا علی کے سامنے آ جائے نا تو میں قرآن کی قسم چاہ کے تو سب انہوں نے 2 نمبر جائے نہیں تو زیادہ پچھا دو ایک طرف علی جا رہے ہوں اور ایک طرف خود بھی 2 نمبر جا رہا ہوں تو سب سارے ہوتے پچھے جانا ہے علی پاک رہے پاسے دوسری بندی ہوئی تو کپڑے مند لگے ہوئی تو مولا جا رہے ہیں میرے بالکل عمومی حالت میں قسم خدا کی پیمند لگے ہوئے ایک سنگی کپڑے لے کے آ گیا اس آگے حضور یہ آپ نے فرمایا تم کے سمجھتے ہیں میرے کو کپڑے نہیں گل سمجھ آئی وہ جڑی گل میں مسجد میں سنائی تھی کہ رابعہ بصریہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سنگیوں نے نیرا بہت ہے انہوں نے مائی رابعہ بصریہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بتی کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ بتی رکھ لے دیگا ہی رکھ لے تو مائی نے ہے جو انگلی کی تھی انگلی روشن ہوگی انہوں نے کہا یہ نہ سمجھو ہم کسی کی یاد میں اپنے دل کو سجائے بیٹھے ہیں دوستو ساتھیہ لے ہو جاؤ نخرے نکرے چھڑ دے ہو قبر بھی اسد بھی بس جتھے پیر دھرو گے اتھے برکت ہو جائے جتھے قدم دھرو گے اتھے کی ہو جانی ہے ایک اللہ میری آپ کوئی لگرے نوے سختیت میں معافی مانگنا پڑے ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگنا میں بہت مانگا آپ کے قدموں میں جو لگی ہے جبریہ کی دوسرا اتاری انہوں نے لگنے نہیں بٹی میرے خرب درجے چھے میں گلیوں کا پورا روڑا یہ بھی نہیں ہوں میں وہ تو میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ میں گلیوں کا پورا روڑا میں اپنی اوقات جانتا ہوں میرا کچھ بات نہیں میں خود بھی نہیں ہوں آپ لوگوں کی محبت ہے آپ بیٹھے ہوئے ہو کچھ نہیں ہمارے پاس بس سائیں کا نام ہے سائیں کی محبت ہے ہمارا ایک ہی دل ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں ہمارا کوئی دوست ایسا نہ ہو جو مصطفیٰ کے عشق میں رنگا ہوا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس راہ کو نہ چھوڑنا میں نے تمہیں صاف بتایا ہوا ہے اگر میرے بیٹے تمہیں اس سے ہٹائیں تو میرے بیٹوں کو چھوڑنا میرے بھائی کو چھوڑنا میری نسل کو چھوڑنا یہاں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے فقط مصطفیٰ کا عشق ہے وگرنہ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی ایک محنت کر رہا ہوں سائیں اللہ پاک آپ پر فضل کرے اللہ پاک آپ کی صدقے مجھے سے نکھٹوں پر بھی رحم کرے اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے صحابہ پاک کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء کاملین حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے محبوب پاک کی محبت عطا فرمائے بسم اللہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن کی نگاہ ہمارا ظاہر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما آپ کی اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما آپ کی صحابہ پاک کی محبت نصیب فرما اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرما ہمیں ہمارے ماں باپ کی عزت و توقیر عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس رقم میں سنے ہمارے دامن بھر دے اپنے فضل سے بھر دے اپنی رحمت سے بھر دے اپنی عطا سے بھر دے ہمارے ماں کو بھی نیکیاں بن پڑا ہم پر رحم ہم پر رحم ہم پر رحم ہم پر مہربانی
ہمیں چھوڑ نہ دینا، ہمیں ترک نہ فرمانا، ہماری ہدایت کے راستے بند نہ فرمانا۔ یا اللہ اس سب کا ہمیں چھوڑنا کہ کوئی ہم تیری طرف ہمارا سبب نہ رہے۔ میرے مالک تو ہمیں اپنے بندوں سے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے، اپنے اولیاء کاملین کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ ہماری اولادیں اچھی کر دے، ہماری بیویوں پر، ہماری بہنوں پر، بیٹیوں پر، بچیوں پر رحم فرما۔ اور ہمارے دوستوں پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائیوں پر رحم فرما، کشمیر کی مندوزن پر کرم فرما۔ ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم باغی ہیں، ہم نے گناہ کیے، خطائی کی، مگر تم مہربان ہے ہم پر اپنی رحمت فرما۔ ہمارے اوپر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم۔ سب ہے جس طرح نگشتی آواز نہ آئے اس